عائشہ صاحبہ نے گوجرانوالہ سے پوچھا ہے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ قیامت کے قریب ایک مرد کے سپرد 40 خواتین ہوں گی. سوال یہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں تو کر سکتا ہے مگر 40 خواتین کس طرح ہوں گی؟ اس حدیث کے بارے میں وضاحت کریں. جی ہاں، یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اتنی عورتوں کی تعداد ہو جائے گی کہ ایک مرد اور 40 اور ایک روایت میں 50 عورتیں بھی ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ 4 شادیاں کر کے پوری نہیں ہوں گی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہوگا اس لیے کہ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہوں گی. قرب قیامت میں زنا بڑھ جائے گا. قرآن مجید میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم من حیث القوم نیک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ من حیث القوم اس میں لڑکوں کی تعداد بڑھاتے ہیں. جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توبہ کرو، گناہوں سے بچو، یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال سے اور بیٹوں سے طاقت دے گا، یعنی نرینہ اولاد کا ریشو بڑھائے گا. دیکھیے کسی فرد واحد کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہونا یہ اس شخص کے گناہگار ہونے کی بالکل بھی دلیل نہیں ہے. بہت بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کے بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹے ہوئے ہی نہیں ان کے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب تھے، آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. تو یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، تو یہ کوئی گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. لیکن من حیث القوم لڑکیوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جانا، اس سے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ نسل بڑھتی ہے لڑکوں سے. جب آپ کے ہاں مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ مجبور ہوں گے دوسری قوم میں نکاح کرنے پر، تو اس قوم کی عورتوں سے آپ نکاح کر کے آپ کی نسل بڑھے گی اس سے. لیکن اگر آپ کے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور مرد کم ہو جائے تو اس سے آپ معاشی سطح پہ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ڈیفنس کے سطح پہ بھی آپ کمزور ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو مرد جس طرح فوج میں بھرتی ہو کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں اس طرح عورتیں نہیں لڑ سکتی. یہی وجہ ہے کہ فرعون قرآن مجید میں آتا ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل پر جب ظلم کرتا تھا تو مردوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا کیونکہ اس سے قوم من حیث القوم کمزور ہو جاتی ہے. تو جب قرب قیامت میں گناہ بڑھ جائیں گے، جن گناہوں میں یہ بھی ہوگا کہ لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ عورتوں کی تعداد بڑھانا شروع کریں گے کیونکہ اس سے مسائل بڑھیں گے بہت زیادہ. اور زنا جو ہے وہ، جیسے میں لوگوں سے آج بھی کہتا ہوں کہ جو فیملی پلاننگ کا جو جب سے یہ ہمارے ہاں ایک چرچا ہوا ہے نا، جو شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. اسلام اس کی کوئی مہم چلانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ نسل کو روکا جائے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے اور وقدر فیہا قواتہا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسانوں کی خوراک کا پہلے ہی زمین میں بندوبست کر دیا ہے. تو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے مگر خوراک کا اس نے انتظام کیا نہیں. لیکن آپ دیکھیں شریعت کے خلاف جب فیملی پلاننگ کا یہ رواج ہمارے معاشرے میں بڑھا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو غیر معمولی بڑھ رہا ہے. کیسے بڑھ رہا ہے کہ جس جوڑے کے ہاں شادی شدہ جوڑے کے ہاں 2 لڑکے یا ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہو گئے تو وہ تو نسل روک لیتے ہیں. لیکن جس کے ہاں پہلی دفعہ لڑکی پیدا ہوئی، پھر دوبارہ لڑکی پیدا ہوئی، پھر تیسری دفعہ لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ لڑکے کی لالچ میں نسل بڑھاتا ہے. تو لڑکیوں کا ریشو تو 6-7 تک چلا جاتا ہے، پھر جا کے کسی کے لڑکا ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو روک لیتا ہے نسل. لیکن لڑکوں کا ریشو زیادہ نہیں بڑھتا. لڑکے 1-2 ہو گئے تو لوگ روک لیتے ہیں نسل. تو لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، لڑکی کی لالچ میں لڑکے زیادہ پیدا نہیں ہو رہے. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اب چائنا میں اور انڈیا میں تو انہوں نے اس کا حل تلاش کر لیا کیونکہ وہاں بھی فیملی پلاننگ کا بھرپور رواج ہے. مگر انہوں نے اس ٹینشن سے بچنے کا جو حل تلاش کیا ہے وہ ٹینشن کیا میں دوبارہ بتا دوں کہ گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہا ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کی پیدائش کا جو ریشو ہے وہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل تو یہ ہے کہ کسی کے یہاں 6 لڑکے پیدا ہو گئے تو کسی کے یہاں 6 لڑکیاں پیدا ہو گئیں، اس فیملی میں 8 لڑکے پیدا ہو گئے تو اس فیملی میں 8 لڑکیاں پیدا ہو گئیں. یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جب آپ نسل روکیں گے تو جس کے ہاں پہلے یا دوسرے نمبر پہ لڑکا پیدا ہو گیا وہ تو روک لے گا، جس کے یہاں نہیں پیدا ہوا وہ لڑکے کی لالچ میں 6-7 لڑکیاں پیدا کر لے گا. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں یاد ہے بچپن میں جگہ جگہ حکومت کی طرف سے یہ سائن بورڈ پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ لڑکے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں اور بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ لکھا ہوتا تھا. حالانکہ یہ نیچرل نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی اولاد میں نرینہ اولاد چاہیے. اس کو پتہ ہے بھائی یہ نرینہ جو لیس الذکر کالانثی، قرآن بھی کہتا ہے جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے، انڈیا میں بھی. تو انہوں نے تو اس کا حل یہ دیکھا کہ یار اگر ہم اس طرح بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم سب کو کہیں گے 2-2 بچے پیدا کرو تو نتیجہ یہی ہوگا کہ 6-8 بیٹیاں بھی پیدا ہو جائیں گی لڑکے کی لالچ میں اور پھر 1 لڑکا جا کے پیدا ہوگا تو لڑکیوں کا ریشو بڑھ جائے گا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ 2 میں جب لوگوں کو باؤنڈ کر دیا کہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تو پھر لوگوں نے کیا کیا جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ یار دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جائے، لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیا جائے. تو وہ انہوں نے قتل کا ایک سنگین جرم ہے جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی لڑکی کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس آپشن صرف 2 کا ہے. جب کم کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو آپ پھر جو وہ جنس جو زیادہ اعلیٰ ہے آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جنس کو آپ ترجیح دیں گے تو مرد اور عورت میں یہ جنس جو مرد کی جنس ہے وہ اعلیٰ سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے چائنا میں کیا ہوا کہ پھر جو شادی شدہ جوڑے تھے انہوں نے یہ کیا کہ بھائی جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اگر لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے اور کروڑوں لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا. انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دی گئی ہیں جن کا حساب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے گا کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہم زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کس جرم میں مارا تھا. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ جیسے عرب میں یہ رواج تھا کہ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے تو یہ جیسے قتل تھا تو جو مائیں اپنے پیٹ میں اپنی بچیوں کو مارتی ہیں قتل کرتی ہیں، جو باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتا ہے اس کی بیٹی کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے دربار میں لا کے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں دنیا میں آنے سے روکا گیا اور ماں کے پیٹ میں ہی تیرا گلا گھونٹ دیا گیا.
تو یہ ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں لڑکوں کا ریشو بڑھ گیا ہے اور چائنا میں بھی. لیکن اگر وہ نیچرل پہ رکھیں نا, چھوڑ دیں, تو آپ دیکھیں وہاں بے تحاشا لڑکیاں پیدا ہوں گی, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ کا ایک بہت ہی بھیانک نتیجہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے, اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو گیا. میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں 6-6 8-8 بیٹیاں ہیں بیٹے کی لالچ میں, لیکن 8-8 بیٹے ہمیں مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہے ہیں. گھر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھائی ان کے ہاں 7 بچوں لڑکوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی, تو ان کے ہاں 7 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا. اب الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے کہ لڑکیاں تو بہت ہیں, لڑکے آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. تو جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں, شریعت سے بغاوت کرتے ہیں, اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. تو وہ نتائج نکلیں گے, زنا معاشرے میں پھیلے گا, جس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. تو وہ نکاح کا رواج ہی ختم ہو چکا ہوگا. یہ 4 شادیاں جو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ 4 سے کیسے پورے ہوں گے, وہ 4 کیا, اس میں ایک بھی لوگ ایک شادی بھی نہیں کر رہے ہوں گے اس وقت, تو اسی کا تو وبال ہوگا. اگر لوگ اس زمانے میں اتنے نیک ہو جائیں کہ 4 شادیوں پہ آ جائیں, تو پھر یہ گروتھ ریشو میں جو یہ اتنا زیادہ بیلنس جو ان کا آؤٹ ہوا ہے نا, یہ آؤٹ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک لوگ فطرت کو فالو کرتے ہیں تو قدرت پھر ایسے انتقام لوگوں سے لیتی نہیں ہے.